الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. سورہ انبیاء ہم سن رہے تھے. سورۃ الانبیاء یہ مکی سورت ہے. سورۃ الانبیاء کا سورہ طٰہٰ کے ساتھ کیا ربط ہے؟ سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا. ریزن یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے کہ جتنی بھی تکالیف اس راستے میں آنی ہے وہ آتی رہے گی، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا قانون ہے کہ ہر ایک امتحان وہ لینا چاہتے ہیں. کسی بھی طریقے سے، چاہے غربت میں ہو، چاہے امیری میں ہو، چاہے علم دے کر یا علم جو ہے چھین کر، ہر طریقے سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ آزماتے ہیں. اور اسی طرح ساتھ ساتھ میں کفار کو تنبیہ تھی پچھلی صورت میں. اور اس صورت میں سورۃ الانبیاء نام سے پتہ چلتا ہے نبی کی جمع ہے انبیاء. تو اس صورت میں جو ہے باقی بہت سارے انبیاء کے قصے ہیں، اس میں بھی تنبیہ ہے اور نصیحت ہے ہم سب کے لیے، جو ماننے والے ہیں اور جو نہیں ماننے والے، ان سب کے لیے نصیحت بھی ہے اور تنبیہ بھی ہے. اسی طرح دوسرا جو ربط ہے، پچھلی صورت میں سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کی عبادت کا ذکر وہ بیان ہوا. اسی طرح اس صورت میں جو ہے دیگر انبیاء کی عبادت اور اس کی اطاعت کے واقعات کا جو ہے اس میں ذکر ہے. تیسرا جو ربط ہے، قیامت کے خوف کا بیان تھا پچھلی صورت میں، اور اب جو ہے اس صورت میں جو ہے قیامت کے قریب ہونے اور لوگوں کی غفلت کا جو ہے وہ تذکرہ ہے. جس طرح پہلی ہی آیت میں ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ لوگوں کو جو ہے حساب کا دن جو ہے وہ انتہائی قریب پہنچ گیا ہے، لیکن وهم في غفلة معرضون، لیکن لوگ جو ہے غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، وہ غفلت سے کام لیتے ہیں، جاگتے نہیں ہیں. ما يأتيهم من ذكر من ربهم إلا استمعوه وهم يلعبون. اللہ تبارک و تعالی سے بار بار جو ہے یہ تذکرے ہو رہے ہیں قیامت کے حوالے سے، انبیاء کے حوالے سے، لیکن وہم یلعبون، لوگ جو ہے کھیل کود میں جو ہے وہ مصروف ہے، اس طرف جو ہے دھیان ہی نہیں دے رہا. اسی طرح مشرک لوگ جو ہے وہ طرح طرح کی جو ہے باتیں اور اعتراضات وہ کرتے رہتے ہیں. تو یہاں پر بھی فرمایا کہ قل ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہارے جیسا جو ہے وہ آدمی ہے. افتأتون السحر وانتم تبصرون، کبھی سحر کے وہ طعنے کبھی کیا. تو اللہ تبارک و تعالی بھی اسی انداز میں جو ہے وہ سمجھانا چاہتے ہیں. پھر فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی جو ہے ہم نے لوگوں کو بھیجا نبی بنا کر، نوحی الیہم، ہم جو ہے ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے. تو اب امت کے لیے یہ ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر امت دین کے مسئلے کے حوالے سے اگر کچھ نہیں جانتی تو ان کو چاہیے کہ اہل ذکر علماء سے جو ہے وہ رابطہ کریں اور ان سے جو ہے مسئلے پوچھ کر، ایسا نہ ہو کہ مسئلہ کچھ اور ہو اور وہ غلط جو ہے عبادت کرے یا غلط عمل کرے اور پھر جو ہے وہ ہوا منصورہ وہ ضائع چلی جائے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے یہ بتا دیا کہ اہل ذکر سے جو ہے تعلق بنائیں، اہل ذکر کے مجلسوں میں بیٹھا کریں، اہل ذکر کی وعظ اور نصیحت سنا کریں، اور جب کوئی چیز سمجھ نہ آئے، کہیں بھی شک اور شبہ پڑ جائے تو پھر اہل ذکر سے ہی اس کو حل کروائے. اور پھر جو انبیاء علیہم السلام اور نبوت کا جو مقصد ہے یہاں پر وہ بھی بیان ہوا کہ وما ارسلنا 25 نمبر آیت پر وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، کہ آپ سے پہلے ہم نے وہ نبی بھیجے
اور الا نوحی الیہ، ہم ان کو وحی کیا کرتے تھے، کس چیز کی، انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ تمام انبیاء کی ایک ہی دعوت تھی، وہ توحید کی دعوت تھی، اور یہ بار بار ہم سن رہے ہیں، بار بار اللہ تبارک و تعالی اس بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں۔ کیا تھا مقصد انبیاء کے بھیجنے کا، انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق الا انا، سوائے میرے، فاعبدونی، تو میری عبادت کیجیے۔ تو عبادت کا مستحق جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، تو عبادت بھی صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے، کسی اور کی عبادت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ 30ویں نمبر آیت پر جو ہے وہ بگ بینگ تھیوری ہے، قرآن نے پہلے بتا دیا، سائنس ابھی جو ہے تجربے کر رہے ہیں اور قرآن سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ نکال رہے ہیں۔ 30ویں نمبر آیت کا جو ہے آپ خود مطالعہ کریں، آپ کا جتنا ذہن ہوگا اتنا آپ اچھے طریقے سے سمجھو گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور جو بتوں کا واقعہ ہے کہ نبی ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ ڈالا، وہ سارا واقعہ جو ہے یہ آیت نمبر 51 سے شروع ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد عطا کی تھی، اور وہ ان چیزوں کو جانتے تھے کہ رب جو ہے وہ ایک ہے، اور وہ تمام کائنات کا جو ہے وہ خالق ہے۔ سورہ اعراف میں ہم نے سن لیا کہ وہ کائنات میں غور و فکر کرتے تھے، اس کو دیکھتے تھے ستارے کو تو کہتے تھے یہ میرا رب ہے، پھر کہتے کہ نہیں یہ تو غائب ہو گیا، پھر چاند کو دیکھا، ہاں یہ بڑا ہے، یہ میرا رب ہے، پھر جب غائب ہوا یہ نہیں ہو سکتا، پھر سورج کو دیکھا کہ یہ سب سے بڑا ہے، رات کو وہ بھی غائب ہوا، تو پھر انہوں نے کہا کہ میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور میرا رب جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ غائب ہونے والا نہیں ہے، اور وہ مجھے راستہ دکھائیں گے۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ فطرت پر تھے، تو فرمایا اپنے والد کو کہ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، اپنے والد سے پوچھا، اپنے قوم سے پوچھا کہ یہ جو تم بتوں کی عبادت کرتے ہو کیا ہے یہ چیزیں، خود اپنے ہاتھوں سے بنا کر پھر ان سے جو ہے پوچھتے ہیں۔ پچھلی صورت میں بھی مختصر واقعہ تھا، اپنے والد سے کہا کہ آپ کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ جو ہے نفع دیتے ہیں، نہ نقصان دیتے ہیں، نہ جو ہے بولتے ہیں، تو آپ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ اکیلے اپنے باپ کو دعوت دی، اب تفصیلاً یہاں پر ساتھ میں قوم کو بھی ملا لیا اور دعوت جو ہے وہ شروع کر دی۔ قوم نے کیا کہا، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے کہ وہ اس کی عبادتیں کرتے تھے بتوں کی، تو اس لیے ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، کہ تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی اس شرک کی وجہ سے جو ہے تم گمراہی میں ہو، یہ کھلی گمراہی ہے۔ پھر فرمایا کہ قال من ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهم، تم لوگوں کا رب تو وہ رب ہے جو رب السماوات والارض، جو زمین اور آسمانوں کا رب ہے، الذي فطرهن، جو زمین اور آسمان کو جنہوں نے بنایا ہے اللہ تبارک و تعالی، وہ تمہارا رب ہے۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس چیز پر گواہ ہوں کہ اصل رب جو ہے وہ رب العالمین ہے۔ پھر میلہ لگتا تھا ان کا اور عبادت کیا کرتے تھے، یا عید کے دن پہ خاص میلے پہ یہ لوگ جاتے تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں جا سکتا اور میں بیمار ہوں، وہ سورہ صافات میں تذکر آئے گا کہ انا سقیم، میں بیمار ہوں، تو سارے لوگ چلے گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی اٹھائی اور سب بتوں کو جو ہے توڑ ڈالا، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ کلہاڑی رکھ کر چلے گئے۔ تو جب قوم واپس آیا، قال من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہ کس نے یہ ہمارے الہوں کو جو ہے توڑ ڈالا ہے، کس نے یہ کام کیا ہے، یہ تو یقیناً کوئی ظالم ہی ہوگا۔ تو قوم نے کہا کہ قالوا سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراہیم، کہ ہمیں ایک نوجوان کا پتہ ہے وہ اس طرح کی ان بتوں کی مخالفت کرتے ہیں، اس کا نام ابراہیم ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے کیا ہو۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، فرمایا کہ لوگوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کو لایا جائے، اور پھر پوچھا انت فعلت بآلهتنا یا ابراہیم،
کہ ابراہیم کیا آپ نے کیا ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم، انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ جو بڑا بت ہے اس نے کیا ہے، دیکھو کلاڑی بھی اس کے جو ہے کندھے پر ہے۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، دعوت کا انداز دیکھ لیجیے کہ بڑے نے کیا ہے، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، آپ ان سے پوچھ لیں، اگر کچھ بات کر سکتے تو آپ کو بتا دیں گے۔ تو اگر عقل والا کوئی آدمی ہونا، وہ وہیں پہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ یہ تو نہ بات کر سکتے ہیں، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ ہماری بات سن سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ فضول ہے اگر عقل موجود ہو تھوڑی بہت۔ لیکن وہ لوگ جو ہے جاہل قوم تھی، انہوں نے جو ہے اس بات کو نہیں سمجھا اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے آگ میں پھینکا جائے اور جلا دیا جائے۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، کہ تم ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر جلا دے اور اپنے آلہہ کو بھی جو ہے پکارو، ان کو بھی مدد کے لیے جو ہے پکارو۔ ابھی تک جو ہے یہ لوگ نہیں سمجھے کہ وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، 360 بت، تو وہ مل کے بھی تم کو کیسے بچاؤ گے؟ تم تو ہزاروں کے حساب سے جو ہے مکے میں موجود ہو اور وہ 360 ہے، 360 مل کے بھی ایک ابراہیم کا مقابلہ نہیں کر سکے، تو آپ لوگوں کو کیا نفع دے سکتے ہیں؟ لیکن یہ جو ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یہ عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، جن کے پاس عقل نہیں ہوتا، اور مشرک کے پاس یہ سننے کے عقل نہیں ہوتا۔ مشرک کے عقل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہے، بما کسبت ایدیہم، یہ اس لیے کہ اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار قرآن میں مثال دے رہے ہیں، بار بار مثال دے رہے ہیں، لیکن قرآن سے غفلت کی وجہ، قرآن سے اعراض کی وجہ اور قرآن کی بات کو، ہدایت کو نہیں سمجھنے کی نیت سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں پر جو ہے، ان کے دماغ پر پردے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، پھر ان کو جو ہے حق سمجھ نہیں آتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے آگ کو حکم دیا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ آپ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والا ہو جا، نہ اتنا زیادہ ٹھنڈا کہ وہ ٹھنڈ کی وجہ سے جو ہے ان کو تکلیف ہو، اور نہ اتنا زیادہ گرم کہ گرمی کی وجہ سے جو ہے ان کو تکلیف ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا آگ میں سے، پھر بھی قوم نہیں سمجھی۔ تو یہی بات ہے کہ جب ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ جائے دل پر، یا دماغ پر پردہ آ جائے، کانوں پر پردہ آ جائے، آنکھ پر پردہ آ جائے، تو پھر جو ہے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، نہ قرآن سمجھ آتا ہے، نہ نبی معجزہ دکھاتا ہے وہ بھی سمجھ نہیں آتا۔ تو ایسی لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ جب تک اگر ہدایت نہ دیں تو یہ ہدایت پر نہیں آ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عقائد سے ہم سب کو بچائیں۔ پھر جو ہے نوح علیہ السلام کا تذکرہ، پھر داؤد علیہ السلام کا تذکرہ، پھر سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ، پھر جو ہے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ، اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل سب کا تذکرہ فرمایا۔ یہ سارے نیک لوگ تھے، اور ان میں سے کسی کی قوم کی اگر بات مانی ہے تو وہ فلاح پا گئے، اور اگر کسی نے بات نہیں مانی تو وہ ہلاک ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ پھر یونس علیہ السلام کا واقعہ وہ ذکر کر رہے ہیں، جب مچھلی نے جو ہے اس کو نگل لیا تو یونس علیہ السلام نے ایک تو اندھیروں کے بیچ سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا، فنادى في الظلمات، ایک جو ہے سمندر کا اندھیرا، ایک جو ہے مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور وہیں سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے پکارا۔ کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، تمام انبیاء کا مشن تھا نا، اسی کلمے کی جو ہے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو گے تو اللہ عطا بھی کریں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی پیر کا وسیلہ دیتے ہیں، کسی نیک کا وسیلہ دیتے ہیں، کسی بابا کا وسیلہ دیتے ہیں، یہ سارے وسیلے حرام ہیں۔ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سننے والا ہے۔ پچھلے باروں میں ہم نے سن لیا غالباً اعراف یا انعام میں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، سورہ اعراف میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوبصورت نام ہیں، خوبصورت اسماء ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا،
ان اسماء کے ذریعے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، اس دعا کو کثرت سے پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو آپ کا جو بھی مشکل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ حل کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے خود ارشاد فرمایا کہ فاستجبنا لہ، کہ اس دعا کے ذریعے ہم نے ان کو جو ہے نجات دلایا، ونجیناہ من الغم، اس غم اور تکلیف سے ہم نے نجات دلایا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور یہی فارمولہ مومنوں کے لیے بھی ہے کہ ہم مومنوں کو بھی جو ہے اس کے ذریعے نجات دلاتے ہیں۔ تو قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی پر جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں، پھر دیکھیں زندگی میں کتنے برکات آتے ہیں۔ آپ کے پاس سہولیات کی کمی ہوگی لیکن دل کے آپ بادشاہ ہوں گے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مصیبت نہیں، اور اگر حرام اور حلال کا جو ہے تمیز نہ رکھا جائے تو پھر کبھی ہسپتال، کبھی تھانہ، کبھی امیگریشن، کبھی کہاں ایک امتحان بھی ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور عذاب بھی ہو سکتا ہے، آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ جتنا استطاعت میں ہوں اپنے معاملات جو ہے وہ اللہ کے ساتھ بالکل ٹھیک چلیں، اور اس کے بعد کیونکہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا استطاعت ہے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ جتنا آپ کی بس کی بات ہے اتنا آپ کوشش کریں، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کریم ہے انشاءاللہ۔ لیکن یہ گناہ کرتے ہوئے یہ ذہن میں نہ ہو کہ اللہ کریم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے اور آپ گناہ کر رہے ہیں، نہیں، پھر وہاں پہ اللہ شدید العقاب بھی ہے، شدید العذاب بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ اس وقت یہ سوچ میں ہو گناہ کے ٹائم پہ کہ اللہ جو ہے قہار ہے، اللہ جو ہے جبار ہے، شدید العقاب ہے، شدید العذاب ہے، اور نیکی کے ٹائم پہ جو ہے، یا اگر گناہ ہو جائے شیطان دھوکہ دے تو اس کے بعد توبہ کر کے پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، تو واقعی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اسی طرح قیامت کے اللہ کی آخر میں جو ہے اس کا تذکرہ ہے کہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہ جس دن ہم جو ہے ان آسمانوں کو ایسے لپیٹیں گے جیسے منشی ہوتا ہے نا، کسی فیکٹری کا منشی، کسی اڈے کا منشی، اور وہ اپنے کتابوں کو جو ہے شام کے ٹائم پہ بند کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح اس کا دن ختم ہوتا ہے اور کتابوں کو بند کر کے چلا جاتا ہے، تو اس دنیا کا اختتام پر جو ہے ہم ان آسمانوں کو ایسے ہی لپیٹیں گے اور اس دنیا کا جو ہے وہ اختتام ہو جائے گا۔ اور سورہ حامیم سجدہ میں آئے گا کہ والسماوات مطویات بیمینہ، اس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ پر جو ہے وہ رکھے گا اور اس کو فولڈ کرے گا، اس کو بند کر دے گا، اور ساری چیزیں، پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا، ستارے جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ سارا سورج چاند اپنا مدار سب چھوڑ دیں گے، اور یہ دنیا کا خاتمہ ہوگا، اور پھر لوگوں کو جو ہے دوبارہ قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ تو اس طرف جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ دیا ہے۔ پھر ہم سن رہے تھے سورۃ الحج، سورۃ الحج اور سورۃ الانبیاء کا کیا جو ہے ربط ہے۔ ابھی ہم نے سنا کہ سورۃ الانبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حساب قریب ہے، حساب والا دن قریب ہے، لیکن لوگ غفلت میں ہیں، تو وہاں پہ غفلت یا غافل لوگوں کو جو ہے وہ تنبیہ دی گئی، اور اب اس صورت میں جو ہے جہاد اور ہجرت کی ترغیب ہے تاکہ غفلت ختم ہو جائے۔ جہاد کی وجہ سے اور ہجرت کی وجہ سے جو ہے وہ غفلت وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سورۃ الانبیاء میں جو ہے بہت سارے انبیاء کے معجزات کا ذکر تھا، اور اب اس صورت میں جو ہے اس معجزات کے نتیجے میں شرک کی تردید ہے، خاص کر جو ہے دعا میں شرک۔ لوگ ہم شرک صرف یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بت کو سجدہ کرنا وہ یہ شرک ہے، لیکن شرک کے بہت سارے اقسام ہیں۔ دعا میں بھی شرک ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی جو ہے دستگیر کو، کسی غوث کو دنیاوی غوث بنایا، وہ غوث دراصل اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، لیکن ہم شیخ عبد القادر جیلانی یا کتنے بابا بلے شاہ، عبداللہ شاہ اور پتہ نہیں کتنے شاہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، نہیں بھائی، یہ جو دعا ہے یہ عبادت ہے۔ یہ سورہ غافر میں آئے گا
کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے مانگے، یہ عبادت ہے، میں ہی دوں گا، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ دعا میں جو شرک ہے اس کی تردید ہے اس میں، کہ یہ گمراہی ہے۔ اسی طرح قیامت کے قریب ہونے کا ذکر ہوا پچھلی صورت میں، اور اب جو ہے قیامت کی جو بڑی علامت ہے اس کا تذکرہ ہے صورت کے شروع میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے لوگوں اس رب سے ڈرو، اتقوا ربکم، رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جس قیامت کی وجہ سے جو ہے تم غفلت میں ہو، اور اللہ نے تنبیہ دی ہے اس دن کی، جو ان زلزلۃ الساعۃ، قیامت کے دن کا جو زلزلہ ہے وہ شیء عظیم، یہ بہت بڑی عظیم چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، ایسی خطرناک ہولناکی ہوگی، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، ہر دودھ پلانے والی ماں جو ہے وہ بچے کو چھوڑ دے گی، ہر حاملہ خاتون جو ہے وہ حمل کو ضائع کر دے گی۔ اتنا خطرناک دن ہے، اور لوگ جو ہے یہ سمجھیں گے کہ وہ ترنا سے سکارا، لوگوں کو آپ ایسے دیکھو گے جیسے بے ہوشی کی حالت میں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ رہے، کچھ نہیں سمجھ آئے گا، لوگ یہ سوچیں گے کہ بے ہوشی ہے، لیکن وما ہم بسکارا، یہ بے ہوشی نہیں ہوتی، ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب کی شدت کی وجہ سے جو ہے لوگ اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے۔ حاملہ خواتین اپنے حمل کو ضائع کر، دودھ پلانے والی ماں جو ہے وہ کتنا پیار کرتی ہے وہ اپنے بچے کے ساتھ، کہ خود تو اپنے آپ کو آگ میں جلا دیتی ہے لیکن بچے کو بچا دیتی، لیکن اس دن کی ہولناکی وہ اس کا اپوزٹ ہے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ اس دن سے ڈرو، اور اس ذات سے ڈرو جو ان تمام چیزوں کا مالک ہے، حساب اور جزا کا مالک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اسی آگ میں چلے جائیں، اس آگ سے تو ہم محنت کر رہے ہیں کہ بچ جائیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، حج، روزہ، یہ ساری چیزیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اس عذاب سے بچیں، لیکن اگر ہم غفلت میں چلے جائیں تو پھر تو فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد جو ہے وہ ہمیشہ دل میں ہو۔ پھر اس کے بعد جو ہے انسان کی تخلیق کا ذکر ہوا کہ انسان مٹی سے بنا، پھر نطفے سے بنا، پھر علقہ بنا، گوشت کا لوتڑا، پھر مضغہ بنا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب چوتھا مہینہ، حدیث میں ہے کہ جب بچہ 4 مہینوں کا ہو جاتا ہے تو پھر فرشتہ آتا ہے اور اس میں روح پھونکتا ہے، اور اس کے لیے رزق کتنا وہ کھائے گا، اس کے لیے زندگی کتنا وہ اس دنیا میں جو ہے زندہ رہے گا، ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ تقدیر وہ لکھ لیتا ہے۔ تو انسان کے لیے جو ہے نا اپنے اوقات وہ بھی یاد دلانا مقصود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس لیے بار بار انسان بڑا تکبر والا ہے، تھوڑا سا کوئی نعمت مل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تکبر میں آتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اور ہم نے سورہ یونس میں سن لیا کہ جب تکلیف آتی ہے پھر جو ہے لیٹتے بیٹھتے پکارتے عاجزی کرتے ہوئے اللہ سے مانگتے ہوئے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تکلیف دور فرما دے پھر وہ تکبر کرتے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تکلیف ہی نہ پہنچائی ہو یا کسی چیز نے اس کو ٹچ تک نہ کیا ہو، تو خوشی ہو غمی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ بھولیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ ہر چیز ان کے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں۔ ہم تو بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں تھیں یا ہم نے کھا لی یا ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہیں، شیطان ہمیں بلا دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بھولتے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر نہ، وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، اس کا بھی حساب ہوگا، اچھی چیز ہو یا بری چیز ہو۔ خیرًا یرا، خیر کا کام کیا ذرے کے برابر، دیکھو گے قیامت کے دن۔ شرًا یرا، برائی کا کام ذرے کے برابر، یرا ہو ادھر ہی دیکھو گے۔ تو یہی ہمارا موقع ہے کہ اس دنیا میں جو ہے ہم عمل کریں اور اپنے رب کو راضی کریں، اور ہم اپنے اوقات سمجھیں کہ رب کے سامنے ہمارے کیا اوقات، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم وہ بڑے بڑے لوگ جو کھجور کے تھنوں جیسے لمبے لمبے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عذابوں میں مبتلا کر دیا، کچھ نہیں کر سکے، پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، ہاتھوں سے کوڑتے تھے۔ ہم تو ایک اتنا سا پتھر نہیں اٹھا سکتے،
وہ پورے پورے کمرے جتنے جو ہے پتھروں کو ادھر ادھر کاٹ کے جو ہے پہاڑ کے اندر گھر بناتے تھے. تو جب وہ کچھ نہیں کر سکے، فرعون جو اپنے آپ کو رب کا دعویٰ کرتا تھا وہ کچھ نہیں کر سکا، قارون جو آج کا پتہ نہیں ملینر بلینر بھی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا. 600 اونٹوں پہ ان کے خزانوں کی چابیاں ہوتی تھیں، صرف چابیاں 600 اونٹوں. بتاؤ ہے آج کوئی اتنا بڑا خزانچی؟ نہیں. اللہ نے غرق کر دیا. کوئی کام مال پہ جو ہے وہ کام نہیں آئے گا. مال وہ کام آئے گا جو رب کے راستے میں خرچ ہو، جو دین کی نصرت کے لیے خرچ ہو. اس کے علاوہ جو ہے وہ سب فضول ہے، سب دھوکہ ہے. بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کی حقیقت کے حوالے سے جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے شعائر اللہ کی تعظیم کا ذکر کیا. اس سے پہلے شرک کی مثال دی کہ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربی. تو فرمایا کہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء، کہ جو بھی بندہ شرک کرتا ہے نا اس کی مثال اس طرح کہ فکأنما خر من السماء، ایسے کسی انسان کو مثال لیجیے کہ آپ آسمان سے اسے گرا دیں. فتخطفه الطیر، یا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق جو پرندے ہیں بڑے بڑے وہ کھا جائیں گے. او تہوی به الريح، یا جو ہے وہ ذرہ ذرہ ہو کے ہوا طوفان جو ہے اس کو لے جائے، ختم کر دے اور ایک صحرا میں جو ہے لے جائے. اس مثال سے کیا بتانا مقصود ہے؟ شرک ایسا ہی ہے کہ آپ شرک پوری زندگی جو ہے شرک میں گزارے، عبادت آپ اس کو عبادت سمجھیں، 24 گھنٹے آپ لگے رہیں، لیکن اگر شرک موجود ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ختم ہو جائے، کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا، الٹا عذاب ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تو شرک سے جو ہے بچنے کی کوشش کریں، اور رب کی جو ہے جو شعائر ہے اس کی تعظیم، وہ نیک لوگوں کی جو ہے علامت ہے، اس کی تعظیم کیجیے. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانها من تقوی القلوب. دلوں کی تقوی کی علامت یہ ہے، سبب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شعائر کا جو ہے تعظیم کرے گا. کبھی بھی جو ہے شعائر اللہ کا مذاق نہیں اڑائے گا، نہ مذاق میں، نہ مستی میں، نہ سیریس میں. مسجد جو ہے شعائر اللہ ہے، قرآن شعائر اللہ ہے، اذان شعائر اللہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعائر اللہ ہے. یہ جتنے بھی شعائر ہیں نا، کعبۃ اللہ جو ہے، مسجد نبوی، یہ دینی جتنے بھی شعائر ہیں نا، یہ اس کی تعظیم واجب ہے. اور کوئی بھی اگر مذاقاً بھی اس کا جو ہے بے حرمتی کرتا ہے نا، تو صحابی کا واقعہ ہے کہ اس نے مذاق میں کچھ کہا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے انتہائی غصے کا اظہار کیا اور فرمایا کہ قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کہ تم اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہو، اللہ کی آیاتوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کرتے ہو. اور وہ بھاگتے بھاگتے اونٹ یا گھوڑے کے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، وہ گرتے گرتے روتے روتے کہ مجھے معافی مل جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شعائر کا جو ہے وہ کبھی جو ہے مذاق نہ اڑا جائے، اور جو ہے اس کی تعظیم کی جائے. آخر میں جو ہے اس بارے کے وہ امت کا جو ہے وہ مقصد جو ہے وہ بتایا ہے کہ وجاہدوا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر. امت کے لیے اسپیشل نصیحت ہے کہ رکوع کیا کریں، واسجدوا سجدہ کیا کریں، واعبدوا ربکم عبادت اپنے رب کا کیا کریں. یہ بار بار توحید شرک اپنے رب کی عبادت کیا کریں، کسی اور کی نہیں. وافعلوا الخیر، اور خیر کے کام کریں، اچھے کام کریں. لعلکم تفلحون، تو جو ہے کامیابی تمہارے لیے ہوگی. اور اس آیت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا مقصد بیان فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہ تمہاری قربانی پہنچتی ہے، نہ گوشت پہنچتے ہیں، ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تبارک و تعالیٰ تو صرف تقوی دیکھتے ہیں کہ آپ کے دل کی نیت کیا ہے، اخلاص ہے، ریا ہے، یا تکبر ہے، یا اللہ کی رضا ہے. تو جب بھی کوئی کام کرے للہیت ہو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، کسی کی دکھاوے کے لیے نہ ہو. آج کوئی واہ واہ کرے گا، چلو لوگوں کو، اس پوری دنیا کو پتہ چل گیا، سب نے واہ واہ بھی کیا، کیا فائدہ؟ قیامت میں کچھ بھی نہیں. ایسا عمل کرے
کہ لوگوں کو نہ پتا ہو، لوگ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہے ہوں کہ پتہ نہیں یہ کیسا آدمی ہے، لیکن اللہ کے سامنے آپ کا ویلیو ہو، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ جو دیتا ہے میرے لیے دیتا ہے اور میں جو ہے اس پہ گواہ ہوں۔ تو وہ جو مشاعری کا آپ نے نظم سنا ہے نا، حل لک سر عند اللہ، کہ کیا آپ کا کوئی ایک چھپی ہوئی بات ہے آپ کا کہ جو اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، آپ کا کوئی ایسا عمل ہو جو صرف اللہ کے ساتھ آپ کا راز ہو، تو ایسا ایک راز ضرور بنائیے کہ وہ آپ اور آپ کے رب کے درمیان ہو، وہ جو ہے آپ کی نجات کے سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔